الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد. سبحان الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزكيهم صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلالہ عطا فرمایا. صاحب محفل مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مسجد حاضر میں حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کا اہتمام کیا ہے. میں اور آپ بھی حاضر ہیں. رب ذوالجلال اس حاضری کو قبول فرما کر اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کے مطابق اجر عطا فرمائے. اختصار کے ساتھ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند ضروری گزارشات پیش کر دیتا ہوں. مقصد بعثت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ. فرمایا حبیب آپ کو مبعوث کرنے کے بہت سے مقاصد میں سے ایک اولین مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جلوہ گری فرمانے کے بعد لوگوں کے صرف ظاہر کو پاک نہیں کرتے بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کی روحوں کو ایسا نکھرا ستھرا اور اجلا کرتے ہیں جیسا طیب و طاہر کرنے کا حق ہوتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کا مقصد نہ صرف لوگوں کے ظاہر کو پاک کرنا ہے بلکہ لوگوں کی باطنی طہارت کرنا بھی. جیسے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرمایا ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے تو فرمایا میں تمہیں فرقان بنا دوں گا. یہ بہت بڑا منصب ہے. ایک ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے کا شعور دینا، یہ اور چیز ہے، اور حق و باطل کے درمیان حد فاصل کسی کو بنا دینا یہ اور فضیلت ہے. سبحان اللہ. جیسے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم فاروق اعظم کہتے ہیں. جناب عمر فاروق اعظم حق و باطل میں فرق کر وہ شخصیت جو سب سے بڑھ کر فرق کرنے والی، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے. فاروق فرق کرنے والا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو گے تو میں نہ صرف تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا شعور دوں گا بلکہ فرمایا یجعل لکم فرقان میں تمہیں ہی فرق کرنے والی شخصیت بنا دوں. یعنی تمہاری شخصیت کو دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس جانب اس کا جھکاؤ ہے وہی حصہ مبنی پر حق ہوگا. فرمایا میں تمہیں فرقان بنا دوں گا. کب؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے. حضور کی جلوہ گری کا مقصد ہماری صرف جسموں کو پاک کرنا نہیں ہے بلکہ ہماری سوچوں کو اور ہماری روحوں کو پاک کرنا بھی ہے.
وہ اس لیے کہ جیسے جسم بیمار ہو جاتے ہیں بھائیوں، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جیسے اجسام بیمار ہو جاتے ہیں، ارواح بھی بیمار ہو جاتی ہیں، اور روح جب بیمار ہونے لگے تو روح کی بیماری کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب روح بیمار ہو جائے بندے کو روٹی تو مزہ دیتی ہے مگر درود کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ جس شخص کو بریانی کھانے کا لطف آئے، جس شخص کو کوفتے اور قورمے کھانے کا مزہ آئے اور درود و سلام کی مٹھاس اسے زبان پر محسوس نہ ہو اور چاشنی روح میں اترتی ہوئی محسوس نہ ہو، صوفیاء فرماتے ہیں اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی روح بیمار ہو گئی۔ جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بھی بیمار ہے، کیونکہ جسم کے تقاضے اور ہیں اور روح کے تقاضے اور ہیں۔ جسم کی بیماریاں اور ہیں، روح کی بیماریاں اور ہیں۔ جسم کو شفا یاب کرنے کے طریقے مختلف ہیں، روح کی شفا یابی کا طریقہ سبحان اللہ۔ روح بیمار ہو جائے تو شوکت خانہ نہیں جانا پڑتا، روح بیمار ہو جائے تو روح کے علاج کے لیے کسی فقیر کی مسجد میں جھاڑو دینا پڑتا ہے۔ روح بیمار ہو جائے تو میرے دوستوں کسی کامل کے جوتے سیدھے کرنا پڑتے ہیں۔ روح کی شفا یابی کے لیے جب روح بیمار ہو جائے میرے دوستوں پھر کسی کامل کی نگاہ میں آنا پڑتا ہے، اور جب کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت روح کو نکھار کر ستھرا اور نکھرا امام غزالی نے علیہ رحمہ، بڑی معروف بات ہے آپ کی کتاب میں، امام غزالی فرماتے ہیں جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں، فرمایا روحیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں، اور آپ نے روحانی بیماریوں کا کچھ روحانی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور روحانی بیماریوں کو سننا اس لیے ضروری ہے کہ جب تشخیص ہو جائے تو پھر علاج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، جب مرض کا پتہ چل جائے تو پھر علاج کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ امام غزالی نے طبقات انسانی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، سبحان اللہ، بڑی معروف بات ہے، 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور جو بھی انسان ہوگا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی انسان ہوگا وہ ان 4 اقسام میں سے کسی ایک قسم میں لازمی اس کا شمار ہوگا جی، ان 4 اقسام سے باہر نہیں ہوگا۔ وہ 4 اقسام کون سی ہیں؟ فرمایا یا تو وہ غریب ہوگا، یا وہ مالدار ہوگا، یا وہ صاحب علم ہوگا، یا وہ جاہل ہوگا۔ آپ خود فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ جو انسان ہوگا وہ ان 4 اقسام میں سے کوئی 5ویں قسم میں اور آپ تلاش نہیں کر سکتے، یا وہ غریب ہوگا، یا وہ مالدار ہوگا، یا وہ صاحب علم ہوگا، یا وہ جاہل ہوگا۔ اور ان 4 طبقات کی الگ الگ روحانی بیماریوں کا جناب محمد غزالی نے علیہ رحمہ ذکر کیا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں غریب شخص کی بھی روحانی ایک بیماری ہے۔ غریبوں کی روحانی بیماری فرمایا یہ ہے کہ غریب غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے، معاشی تنگی کی وجہ سے عزت نفس پہ سمجھوتا کر لیتا ہے۔ معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیے، عزت نفس میں سمجھوتے کا معنی یہ ہے کہ غریب کو ہاتھ پھیلا کر کسی سے سوال کرتے ہوئے بعض دفعہ جھجک، شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا جسے ہاتھ پھیلا کر دوسرے سے مانگتے ہوئے سوال کرتے ہوئے آر محسوس نہ ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اسے سمجھ جانا چاہیے اس غریب کی روح بیمار ہو گئی۔ صبح شام آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ وہ ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ اسی غربت کی وجہ سے گلے میں کتبہ ڈال کر شہر کے چوک میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر، اور کندھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتی، کوئی ہے جو مجھے 4 آنے دے کر مجھ سے میرے بچے خرید کے لے جائے۔ غربت، سرکار نے فرمایا اسی غربت کی وجہ سے لوگ، آقا فرماتے ہیں غربت بندے کو کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ ہاں، بھوکے پیٹ کا مطلب صرف روٹی ہوتا ہے۔ جو غریب ہو، جو بھوکا ہو، اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم نے سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں کہ ہاتھ کھولنے ہیں۔ بھوکے شخص کو اس بات سے کوئی فکر اور سروکار نہیں ہے کہ میلاد کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بھوکے پیٹ کا مطلب دوستو صرف روٹی ہوتا ہے، صرف۔ یہ غریب کی بڑی زبردست روحانی بیماری ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اسی غربت کی وجہ سے لوگ عزتیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی، عزتیں نیلام ہونے کی غربت کی وجہ سے۔ تو یہ
روحانی بیماری. یہ مجھے آپ نے حکم فرمایا تھا کہ سیدہ کائنات کا ذکر کرنا ہے، تو ابھی مجھے یاد آیا ہے، پیر صاحب نے بھی مجھے ذکر کیا راستے میں. تو اسی اگر آپ کسی غربت کو ذہن میں رکھیں نا، معاشی تنگی کو، تو حضور علیہ السلام نے بڑے زبردست سنہری اصول دیے ہیں. تربیت سیدہ کی ہے اور آپ کے توسط سے پوری امت کو آپ نے تربیت یافتہ بنا دیا. خاص بات یہ ہے، میں جو چہرے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں لوگوں، ممبر پر بیٹھنے والوں نے حسن یوسف تو بتایا ہے لوگوں کو کہ بڑا خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے حسین تھے، مگر ذرا سیرت النبی کا یہ پہلو بھی لوگوں کو بتانا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ یوسف صرف حسین نہیں تھے، بلکہ ایسے زبردست قسم کے معاشی ماہر تھے یوسف علیہ السلام، فائنینشیل ایکسپرٹ تھے یوسف علیہ السلام، کہ جب بادشاہ مصر بنے ہیں تو 3 مہینے تک تو مصر میں نہ گندم ہے، نہ چاول ہے، نہ اناج ہے، نہ جو ہے، کھانے پینے کی شاہی کوئی نہیں. مگر یوسف علیہ السلام کی زبردست قسم کی معاشی پالیسی کی وجہ سے مہینوں قحط کے باوجود مصر کا کوئی ایک بندہ بھی بھوک سے نہیں مرا. سیرت النبی کا ذرا یہ پہلو بھی. آج ہم سوچتے ہیں نا کہ 2 طرفہ معاہدے، پاکستان کا اور فلاں ملک کا، یہ 2 طرفہ معاہدے سب سے پہلے جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمائے تھے. سلیمان علیہ السلام، کیونکہ آپ کا ملک زرعی تھا اور ملکہ بلقیس کا ملک صنعتی تھا. کیا تھا؟ صنعتی. تو تخت والی بات تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا قرآن شریف میں، باقی اس کی تفسیر بھی آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں انبیاء کی سیرت کا ذرا یہ پہلو بھی میری اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام نے تربیت کیسے فرمائی ہے؟ ایک دن سیدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی. ابا جی چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں پہ گانٹھیں بن گئی ہیں، ہاتھ کا یہ حصہ سخت ہو گیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں کوئی غلام یا لونڈی اگر آپ کے پاس ہو، چونکہ آتے رہتے ہیں، تو آپ مجھے عطا کر دیں. حضور کی تربیت کا انداز دیکھیے. سرکار نے فرمایا، کیونکہ پیار حضور بڑا کرتے ہیں، محبت کی یہ کیفیت ہے کہ جب آقا مدینہ چھوڑ کر باہر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ کے گھر سے ہو کر جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر سب سے پہلے سیدہ کے گھر جلوہ گری فرماتے ہیں. تو صحابہ نے کہا حضور آپ کا طریقہ بڑا منفرد ہے، جاتے ہوئے سب سے آخر میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے آخر میں اس لیے مل کے جاتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے سفر میں فاطمہ کی یادیں میرے ساتھ ہیں، اور واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی لخت جگر کے گھر جاتا ہوں تاکہ سب سے پہلے میری نظر جس چہرے پر پڑے وہ میری لخت جگر ہے. مگر جب تربیت کا معاملہ ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک سفر سے آقا علیہ السلام واپس آئے اور چونکہ سیدہ کو اطلاع تھی کہ ابا جی نے تشریف لانا ہے، آپ نے پورے گھر کو سجایا، تیاریاں فرمائی آپ نے، اور آقا کے پسندیدہ کھانے بھی بنائے. مگر جب حضور کی جلوہ گری ہوئی اور آپ نے دروازے کے دہلیز میں قدم رنجہ فرمایا اور آقا کی نگاہ جو پڑی تو سیدہ کائنات کے گلے میں سونے کا چین تھا، لاکٹ، اور حسنین کریمین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تھے، چھوٹے چھوٹے. ادھر کنگن ہے، ادھر آپ کے گلے میں سونے کا لاکٹ. حضور علیہ السلام دروازے سے ہی واپس تشریف لے گئے. پیار ہے تو پھر وہ کیفیت ہے، جب تربیت ہے تو پھر یہ کیفیت. سبحان اللہ. واپس چلے گئے. یہ صرف باپ واپس نہیں گیا، یہ نبی واپس گیا. بے شک بے شک بے شک. سیدہ کی کیفیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ تو زار زار روئیں کہ آج تو ابا جی کی کیفیت بڑی مختلف تھی. حضور علیہ السلام جلوہ گری فرمانے کی بجائے آقا واپس تشریف لے گئے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں. اور جب علی گھر میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے عرض کیا کہ علی آپ حضور سے پوچھیے تو صحیح کہ ایسا آج کون سا معاملہ ہوا ہے کہ آج آپ کا طریقہ ہی بدل گیا ہے. علی پاک حاضر ہوئے مسجد کے اندر تو دیکھا حضور کے قریب آئے تو دیکھا سرکار بھی رو رہے ہیں. عرض کرتے ہیں میرے آقا آج تو سیدہ بھی روتی ہیں، آپ بھی روتے ہیں، حضور آپ اندر تشریف نہیں لائے، دروازے سے ہی واپس چلے گئے. آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے علی کہ میری بیٹی کے گلے میں سونے کا لاکٹ ہے اور اس کے میرے بیٹوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں.
علی کہتے ہیں حضور تھوڑا مال میرے حصے میں آیا تھا، کیونکہ شادی سے لے کر آج تک سیدہ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، حضور کی تربیت کا سبب کچھ نہیں مانگا۔ اور اگر آپ یقین فرمائیں تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں واقعی کچھ نہیں مانگا، حتیٰ کہ یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ علی آپ کی آمدنی میں میرا گزارا نہیں ہوتا، اپنی آمدنی بڑھائیں، یہ بھی کبھی نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس کیا کہا؟ اس کے برعکس یہ کہتی ہیں کہ علی آپ بازار سے مجھے ایک چرخہ لا کے دے دیں، میں سود کاٹتی ہوں، جو سود کاٹوں گی وہ آپ بازار میں جا کر بیچیں گے، جو پیسے آئیں گے اسے ہم گھر کا نظام چلا دیں گے۔ آپ نے وہ یعنی چرخہ لا کے دے دیا، سیدہ نے پورا ہفتہ وہ سود کاٹا ہے، 6 دن 7 دن سود کاٹا، وہ جتنا بھی سود آپ نے کاٹا وہ آپ نے سود جناب علی کو دیا، اور چھوٹی سی سامان کی پرچی بھی آپ کو بنا دی کہ علی یہ سود جا کر بازار میں بیچیں، اور جو پیسے ملے ان سے ہی پھر یہ سامان بھی آپ واپسی میں خریدتے ہیں۔ بازار میں گئے، سود بیچا، کل 6 دینار کا بکا، واپس آ رہے ہیں، منصب جتنا بڑا ہو امتحان بھی ویسا ہی سخت ہوتا ہے۔ واپس آ رہے تو فقیر آ گیا، اس نے کہا حضور کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ جناب آپ کو تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضور 3 دن سے بچے بھوکے ہیں اور آٹے کا تھیلا آتا ہی 6 دینار کا، تو مجھے 6 دینار چاہیے۔ جنگ میں لڑ رہے ہیں، سرکار مولا کائنات میدان جنگ میں آپ لڑائی کر رہے ہیں دو بدو، اور ایک کافر آپ کے سامنے کھڑا ہے، لڑ رہا ہے، آپ نے ذوالفقار کا وار کیا، اس کی تلوار گری نہیں، اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیونکہ یاد رکھیے گا جناب علی کا یہ اصول تھا، جب بھی آپ میدان میں اترتے تھے یہ آپ کا رجس تھا، اور آپ بڑے تفاخر سے کہا کرتے تھے، مقابل سے کہتے تھے آن العزیز سمیت امی حیدرا، فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کا معنی کیا ہے؟ پھیر دینے والا۔ حیدر کا معنی ہے چیر دینے والا، حیدر، اور حیدر ایک کرار کا معنی ہے کہ بار بار پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، حیدر ایک کرار۔ آپ جب اترتے تھے تو آپ فخر سے کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور جو بھی آپ کے مقابلے میں آتا، ایسے نہیں کہ آتے ہی آپ یعنی وار کرتے تھے، بلکہ اپنے مقابل کو آپ 3 باتیں کرتے، بلکہ 3 آپشن دیتے سرکار علی۔ پہلے فرماتے، سب سے پہلے فرماتے کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ، یہ جنگ کا اصول ہے، کلمہ پڑھ لو۔ وہ کہتا کہ نہیں پڑھتا، پھر دوبارہ فرماتے اچھا کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر بھاگ جاؤ، جاؤ۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں بھاگنے والا بھی نہیں ہو تو پھر تیسری بات فرماتے اچھا پھر پہلے تو وار کر۔ کیا بات ہے تیری، کیا بات، نعرہ تکبیر، یا کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھتا، بھاگ جاؤ، نہیں بھاگتا، پہلے وار کرو، میں پھر دفاعی وار کروں گا۔ پھر جب وہ پہلے وار کرتا تو پھر آپ اس کا معاملہ فرماتے سارا جو بھی ہوتا۔ تو یہ شخص تھا، آپ نے وار کیا، اس کی تلوار ٹوٹی، 2 حصوں میں بٹ گئی، تلوار گر گئی، یہ نہاتا کر کھڑا ہو گیا۔ میں علی کی سخاوت عرض کر رہا ہوں، خالی ہاتھ وہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، تو ہتھے پر تو علی کی تلوار اٹھتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ، اس نے کہا نہیں بھاگوں گا تو نہیں، فرمایا تو پھر، اس نے کہا نکلتا ہوں، اگر لڑنا ہے تو پھر اپنی تلوار مجھے دے، علی سے کہتا ہے اپنی تلوار مجھے دے۔ آپ بھی مسکرائے ہوں گے، تلوار آپ نے دے دی اس کو ذوالفقار، مسکرا کر آپ نے دل میں سوچا ضرور ہوگا کہ ذوالفقار تو نے لے لی ہے، اسے چلانے والا ہاتھ کہاں سے لایا؟ ذوالفقار کو چلانے کے لیے بھی تو ید اللہ چاہیے نا، اللہ چاہیے، بے شک۔ تو آپ نے اس کو دے دیا، اس نے کہا علی حد ہو گئی، میں آپ کا جان کا دشمن ہوں، ابھی آپ سے لڑ رہا ہوں، اگر میرا بات چلتا تو میں تلوار کا وار آپ پہ کرتا، جان کا دشمن ہوں آپ کا، اور آپ نے مجھے تلوار دے دی۔ آپ مسکرائے، فرمائے اس لیے دی ہے